دنیا کو پتہ ہو جائے کہ سکندر جیسا بادشاہ اور اتنا بڑا حکمراں ہو کر اگر دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا سے کچھ دولت لے کر نہیں جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کامیابی کی دلیل زیادہ مال ہونا بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، زیادہ دنیا کو فتح کر لینا، ممالک کو فتح کر لینا، شہروں کو فتح کر لینا یہ بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ سوال کیا میرے مولا کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ اے خالق کائنات، مالک کائنات، کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ میرا رب قدیر نے ارشاد فرمایا اگر تو دارین میں کامیابی چاہتا ہے، اگر اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ جا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا تاج اس کے سر رکھا ہے، دارین میں کامیابی کا تاج اس کے سر باندھا جائے گا جس نے اپنے رب کے رضا کے لیے نمازیں پڑھی، اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے دل کو گندگیوں سے، حسد و کینہ سے، ساری چیزوں سے اپنے قلب کو صاف فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے سر پر کامیابی کا تاج سجا دے گا، کامیابی کا تاج اس کے سر سجایا جائے گا۔ اب بندہ اس دنیا میں ہے تو ہم گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، کسی سے جھوٹ سے گناہ ہوتا ہے، کسی سے غیبت سے گناہ ہوتا ہے، کسی چیز سے گناہ ہوتا ہے۔ زبان کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے ان چیزوں میں، زبان سے غیبت ہوتی ہے تو گناہ، زبان سے کسی کی چغلی کرتا ہے تو گناہ، جھوٹ بولتا ہے تو گناہ، گالی دیتا ہے تو گناہ۔ اگر اس چیز زبان سے جو بھی کچھ کرتا ہے وہ غلط کام، وہ سارے گناہوں میں لکھا، لیکن یہی وہ زبان ہے جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سانس پہ اسے ثواب عطا کرتا ہے، ہر ایک کلمے پہ اسے ثواب فرماتا ہے۔ اور ایسے بھی ہماری آپ کی زندگی گزرتی ہے، ایسے نوجوان، ایسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کہ جو جس اعتبار سے اپنی زبان کو برباد کرتے ہیں، اپنی اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اس لیے برباد کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے نہیں اور صرف اسی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرے چلے آتے ہیں، لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، جھوٹے سچے الٹے سیدھے قصے کہانیاں کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ کفریہ کلمے بھی ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے کلمات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر اعظم میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا جو بھی دنیا میں انسان اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسی لیے لوگوں کے بیچ میں مذاق کرتا ہے اور لوگوں کو الٹے سیدھے قصے کہانیاں سناتا ہے، جس میں جھوٹ بھی ہوتی ہے، جس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے رکھتا ہے، نمازوں سے روکے رکھتا ہے، انہی باتوں میں ان کے نماز کے وقت کو گزار دیتا ہے۔ لوگوں آؤ لوگوں سنو، مسجد میں بیٹھنے والے تم بھی سنو، مسجد سے باہر لینے والے تم بھی سنو، جنہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں پہ، اپنے چوراہے پر یہ محفل سجا رکھی ہے، تم بھی سنو، اور سجانے والوں سارے سنو کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے تیرے نبی ارشاد فرماتے جو بندہ اسی لیے مذاق کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں پہ ہنسے، اسی لیے لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگ اس کی باتوں پہ واہ واہ کرے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں کلمات کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کی گہرائیوں میں اتنی نیچے ڈالتا ہے، اتنی نیچے ڈالتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کی آسمان تک کی جگہ خالی ہے، اتنی گہرائیوں میں جہنم میں ڈالتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں اگر انسان کا یہ قدم پھسلے، ہاتھوں پہ چوٹ آتی ہے، قدم پہ چوٹ آتی ہے، جسم پہ چوٹ آتی ہے، کیچڑ سے یہ قدم پھسل جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتے ہیں، اس کا
کا تو علاج ہو سکتا ہے. غور سے سنو اے بھائیو، اے سنی مسلمانوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، غور سے سنو. اپنے دلوں میں یہ چراغ لے کر جاؤ، اور یہ میلاد مصطفیٰ سے جو ہمیں مسئلہ حل ہوتا ہے، ہماری جو زندگیاں سنورتی ہے، ہماری جو آخرت سنورتی ہے، ان میلاد مصطفیٰ سے یہ پیغام لے کر جاؤ، اس میں پھر سے پیغام لے کر جاؤ. اللہ تعالی رب العالمین کے بندو، آج اس میں پھر سے پیغام لے کر جاؤ. علماء فرماتے انسان کیچڑ میں سے پھسلتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، طبیب کے پاس چلا جاتا ہے، حکیموں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی ہڈی کو جوڑ دیا جاتا ہے. کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں وہ پیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. خون نکل گیا، بہہ کر ختم ہو جائے گا، زخم بھی اچھا ہو جائے گا. لیکن آگے فرماتے ہیں یہ تو اس قدم کی بات ہے جو کیچڑ پہ سے پھسل گیا، قدم ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹھیک ہو گیا. لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں مسلمانوں، وہ اسی لیے کہ اگر انسان کا قدم پھسل گیا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تیری زبان پھسل گئی، اگر تیری زبان سے اسی مذاق بازی کے اندر، اسی جھوٹے سچے کہانیوں میں اگر کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا تو تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، تیرا ایمان چلا جائے گا، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. تیری 20 سال سے لے کر، جوانی سے لے کر، سن بلوغیت سے لے کر تیری 70 سال کی عمر گزری ہے، پوری زندگی میں تجھے پتا ہی نہیں کہ کب مجھ سے جھوٹے سچے کہانیوں میں کفریہ کلمات نکل گئے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کفر میں گزر رہی ہے، اسے پتا بھی نہیں کہ میری بیوی میرے نکاح سے نکل گئی، اسے پتا بھی نہیں کہ میں کسی پیر سے مرید تھا، میری بیعت بھی ٹوٹ گئی، اسے پتا ہی نہیں ہے میرا ایمان بھی چلا گیا، میری بیوی بھی نکاح سے نکل گئی. اور جب دنیا سے جاتا ہے ایمان نہیں ہوتا، کفر کی حالت میں جاتا ہے. مسلمانوں، انہی محفل مصطفیٰ، اسی محفل مصطفیٰ سے یہ پیغام لے کر جاؤ. اگر اس زبان کو چلانا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے چلانا ہے، اگر اس زبان کو چلانا ہے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام میں گزارنا. تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلیٰ حضرت غوث الورا، نعرہ تکبیر، مولانا ابراہیم صاحب. قادیانہ دو اس لیے کہ میرے تیرے رب نے تجھے دنیا کے دھندوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے مسلمانوں. میرے تیرے رب نے تجھے جھوٹ بولنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. میرے تیرے رب نے اپنی چائے کی دکانوں پہ بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میچ دیکھنے کے لیے میرے تیرے رب نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے، میرے تیرے رب نے لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. مسلمانوں، میرے تیرے رب نے تجھے مجھ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم پوری زندگی کو، جوانی کو گناہوں میں گزار دو. میرے تیرے رب نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے، اے قرآن، رب کی تو پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تیرے اندر اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے جو دنیا میں آ گیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان کو، جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں. کس لیے؟ عبادت کے لیے. رب نے اپنی عبادت کے لیے مجھ کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اب ہمارا یہ دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جب گناہوں کے پرت جمنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ پہلا گناہ کرتا ہے ایک دفعہ،
ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہی کا حصہ لگتا ہے، دوسرا کرتا اور بڑھتا ہے، تیسرا کرتا اور بڑھتا ہے، چوتھا کرتا اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں کو پھر کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ گناہوں میں پھر ایسا رل جاتا ہے، ایسا مجھ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی صفائی کا پروردگار نے ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کی صفائی کے لیے کہا کہ اور دل کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کہا کہ یا رسول اللہ دل کی صفائی، کوئی چیز گندی ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے، کپڑے گندے ہو جائیں تو صابن سے لگاؤ اور اسے صاف کر دو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی چیز گندی ہو جائے تو اسے مانج کے ختم کر دو، لوہا میں زنگ لگ جائے آگ میں ڈال دو تو اسے سمجھ میں آتا ہے یہ ساری چیز، لیکن یا رسول اللہ اگر دل گندا ہو جائے تو اسے صاف کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اسے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہا کہ تم کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرنا